آپ حضرات ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید سید محمد عسکری ابن ابو القاسم کی رکوع اشارے ثواب سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علي الشان الواضح البرهان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان خصوصا على سبته اللطشان الحسير الحيران والذبيح الزمان الذي ناشه الليلان كافوره تراب حوافر الفرسان فآه على النسوة الماسورات والألويات البارزات والأعناق المقبلات والعيون الباكيات والخدود الملطمات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل شہید بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب سورہ رات کی 43ویں آیت، اس میں ارشاد ہوا عزیزان گرامی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے. دو گواہی اللہ نے رسالت کے سلسلے میں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک خود اپنے کو گواہ بنایا، دوسرے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. گواہی کے لیے کسی معصوم کی گواہی معصوم دے گا، غیر معصوم نہیں دے گا. کسی معصوم کی گواہی خود بڑی شخصیت دے گی، اس کی گواہی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں دے گا. اور اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ کل شہید بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے.
اب یہ کتاب کا علم رکھنے والی کون سی شخصیت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے؟ وہ ذات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، کہ جس کے پاس علم الکتاب، پوری کتاب کا علم، تمامی کتاب کا علم، کل کتاب کا علم، یہ وہ ہیں کہ جو وارث علوم انبیاء و مرسلین ہیں۔ ان کے پاس آدم کا علم، نوح کا علم، عیسیٰ کا علم، موسیٰ کا علم، انبیاء اولو العزم کا علم، اور اسی بات کو سرکار نے جو حدیث آپ سنتے ہیں، مشہور و معروف حدیث پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جس کا ارادہ ہو، یہ جو چاہے کہ آدم کا علم دیکھنا ہو، وَنُوحٌ فی علمہ، اور نوح کا علم دیکھنا ہو، وعیسیٰ فی زہدہ، اور عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، وموسیٰ فی ہیبتہ، اور موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، اور ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرے۔ علامہ کوکب دری نے حدیث لکھی ہے، اور فضیلت عزیزان گرامی اس کو کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی غیر گواہی دے۔ اگر بیٹا باپ کی تعریف کر رہا ہے، باپ بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر کہنا ورنہ اچھا لگے گا۔ اگر باپ بیٹے کی تعریف کرنے لگے تو کہا جائے گا کہ صاحب بیٹا ہے اس لیے تعریف کر رہے ہیں، ابا جان بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، باپ بیٹے کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ اتنا زیادہ نزدیک ہے، اور تعریف وہ ہونی چاہیے جو حق ہونی چاہیے۔ بیجا تعریف متہم کرتی ہے انسان کو، بیجا تعریف انسان کو خود متہم کرتی ہے۔ جو جس منزلت کا ہے اتنا اس کی سچائی کا نام اتنا ہی سچا عزیزان گرامی کہا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر 12 بج رہے ہیں اور میں کہوں کہ 12 بجنے میں 10 منٹ ہیں تو میں 10 منٹ جھوٹا ہوں، اور 12 بجنے میں اگر 10 منٹ ہیں اور میں کہہ رہا ہوں 12 بج رہے ہیں تو 10 منٹ جھوٹا ہوں، اور اگر کہوں کہ 12 بجنے میں 5 منٹ ہیں تو 5 منٹ جھوٹا ہوں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو ٹائم ہے وہ مجھے بتانا ہے، یہ نہیں کہنا کہ 12 بجنے میں 5 منٹ ہیں۔ اگر 12 بج رہے ہیں تو 12 ہی بجنا کہنا ہے، اس لیے کہ اگر میں 2 منٹ بھی جھوٹ بول دیا تو کم سے کم 2 منٹ جھوٹا کہا جائے گا، اور جھوٹ ہے، چاہے 10 منٹ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو یا 5 منٹ ہو۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں، سچا نہیں مانا جائے گا۔ اور صاحب یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے، کہا نہیں، ادھر جھوٹ بولا اس کا ایمان رخصت ہو گیا۔ الکذب مفتاح کل شر، جھوٹ ہر گناہ کی چابی ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ جب میں پیچھے کسی کے چلتا ہوں تو جھوٹے کے پیچھے چلتا ہوں۔ بہت خطرناک حدیثیں ہیں جھوٹ کے اوپر۔ والکذب یسود الوجہ، جھوٹ انسان کے چہرے کو، مسلمان کے مومن کے چہرے کو کالا بنا دیتا ہے۔ جھوٹ، اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے سچا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ مولا کائنات کی بات تو بہت بڑی ہے، ان کو تو جانے دیجئے، وہ تو عصمت کی منزلوں میں آتے ہیں۔
مگر کہیں اور نہ جائیے، آئیے حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ سرکار نے فرمایا کہ زمین پر آسمان کے نیچے ابوذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ جس کے صحابی ایسے ہوں اور پھر فضیلت کہ لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں، لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، جنت ابوذر کی مشتاق ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ آج ہم ایسے ہی نام رکھتے ہیں، ہمیں صحابیوں سے کوئی چڑ تھوڑی ہے، ہمیں کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ ارے بنو ایسے صحابی، چور چکارے مت بنو، صحیح صحابی بنو۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ سچے صحابی بنو، قاعدے کے صحابی بنو۔ ارے صحابی تو اس منزل پر ہے عزیزان گرامی کہ اگر فضائل بیان کرنا شروع کر دوں میں آپ کے سامنے تو آپ محو حیرت ہو جائیں گے کہ یہ معصوم کے فضائل ہیں یا صحابی رسول کے فضائل ہیں۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ مجھے دیکھنا پڑے گا، اگر میں کتابوں سے ان صحابیوں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو آپ محو حیرت ہو جائیں گے۔ ان کے کمالات، ان کے کرامات اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ سوچتے رہ جائیں گے۔ ایک سے ایک درجے میں اونچا ہے، بلند ہے۔ کوئی 9 درجے پر ہے، کوئی 8 درجے پر ہے، کوئی 10 درجے پر ہے۔ مگر یہ بھی اگر درجے پر ہے تو کوئی ایسے ہی تھوڑی ہے۔ دیکھیں انبیاء 1,24,000 انبیاء برابر نہ ہوئے علم و فضل میں، مگر ایک ایک صحابی رتبے کے اعتبار سے کوئی 8ویں درجے پر ہے، کوئی 9ویں درجے پر ہے، کوئی 10ویں درجے پر ہے۔ اب یہی ڈیفرنس ہے، یہی فرق ہے کہ 10 درجے کا کیسا ہے، 8 درجے والا کون سا ہے، 9 درجے والا کون سا ہے۔ اب آپ یہ تلاش کریں کہ ہیں تو سبھی صحابی، مگر ایک وہ ہے کہ جو 10 درجے پر ہے اور ایک وہ ہے جو 9 درجے پر ہے۔ اب رتبہ دیکھیے، تقویٰ دیکھیے، فضیلت دیکھیے۔ جناب ابوذر غفاری کی دعوت کی جناب سلمان فارسی نے۔ اب جب دعوت کی تو روٹی رکھ دی سامنے۔ اب جب روٹی رکھی تو اب کھایا کہاں جائے، ذرا سا نمک ہو جائے۔ مومن مسلمان کی عادت ہوتی ہے چٹورا پن ہونا چاہیے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تر مال چاہیے۔ ایسے ہوتے ہیں صحابی، ایسے صحابی رسول کے ہوتے ہیں۔ ذرا کچھ مزہ تو آئے زبان میں، ٹیسٹ تو آئے، لہذا کہنا ارے ذرا نمک اور ہوتا۔ انہوں نے اپنا لوٹا اٹھایا، دکاندار کے پاس پہنچے، ذرا گرمی رکھ لو، ذرا مجھے ذرا سا نمک چاہیے۔ اچھا لے جاؤ۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں کہ نہیں رکھ لو۔ نمک لے کے آئے، پیسا رکھا رہا۔ اب جب کھانا کھا چکے، شکرن للہ کہا کیا کہتے ہو؟ شکرن للہ آنکھیں نکال کے میرا بدنہ گرمی رکھوا دیا، اس کے بعد کہتے ہو شکرن للہ۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ میرا لوٹا گرمی رکھوا دیا، دعویٰ کرتے ہو کہ شکرن للہ۔ جو رکھا ہوتا دسترخوان پر وہ کھا لیتے تو پتہ چلتا کیسے متقی و پرہیزگار ہو، کیسا تمہارا رتبہ ہے، کیسا مقام ہے۔ اور انہی فضیلتوں کی وجہ سے خداوند عالم نے کمالات عطا فرمائے، یعنی کمالات بھی ایسے نہیں کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، یعنی اس منزل پر جس پر معجزات ہیں۔ عزیزان گرامی، کھانا جناب ابوذر غفاری رضوان اللہ علیہ جناب سلمان فارسی کے ہاں پہنچے، کھانا بنا رہے تھے، کھانا جو تیار کر رہے تھے، اتفاق سے پتیلی گر گئی۔ پتیلی جب گری تو اب ظاہر ہے جب پتیلی گر جائے گی تو سب کھانا گر جائے گا۔ جو سب کھانا گرا، جناب ابوذر جناب سلمان نے پھر اسے اٹھا کے رکھ لیا، اور ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی ویسے کہ ویسے ہی، یعنی اس میں سے کھانا نکلا ہی نہیں۔ اب یہ بھاگے اور چند باتیں جناب سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ کی دیکھیں، چلتے ہیں آگے بڑھے مولائے کائنات امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کیا بات ہے، کیسے آ رہے ہو، چلے آ رہے ہو۔
ہاں میں تو ابھی گیا تھا حضرت سلمان کے گھر، کھانا بنا رہے تھے، پتیلی گر گئی، سالن ویسا کا ویسے ہی رہا، لکڑی ختم ہو گئی تو اپنی ٹانگ ڈال دی۔ میں تو پریشان ہو گیا، کہا ابو ذر تم سمجھو سلمان کے کمالات ہمارے کمالات سے ملے ہوئے ہیں، درود پڑھے محمد آل محمد۔ بنو تو صحیح صحابی، صحابی تو گنیشی لال بھی ہوتا ہے، صحابی کائے سے ہے، صحیبہ سے ہے، جو ساتھ رہے، جب ساتھ رہے گا تو کوئی بھی ساتھ رہ لے، صحابی تو ہو ہی جائے گا، مگر اپنے اندر خوبی پیدا کرے، اپنے اندر کمالات پیدا کرے۔ صحابی بننے سے کیا فائدہ کہ صحابی ایما کو جا یہ تینوں مسلمانہ ہو سکے، ایما کو جا یہ تینوں مسلمانہ ہو سکے، رہنے کے باوجود پیغمبر کے آس پاس، اور جو لوگ نہ تھے لائق تحسین و واہ واہ، آپ بیٹھے سب کے سب وہیں ممبر کے آس پاس۔ تو حضور والا ہمیں صحابی سے چڑ نہیں ہے، صحابی معمولی چیز نہیں ہوتا، صحابی اپنے اندر کمال پیدا کرے گا، خوبیاں پیدا کرے گا۔ مولانا صاحب قبلہ نے دانش مند عظیم ہیں، فرق بیان ابھی آپ نے مجلس سنی ہے کہ صحابی، ہمیں صحابیوں سے کب چڑ ہے؟ ہم تو صحابیوں کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ اس مرتبے کے ہیں صحابی۔ جو رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلا جائے وہ کیسے صحابی ہو جائے گا؟ وہ کیسے صحابی ہو جائے گا؟ جو یہ نہ سمجھے کہ رسول کا مقام کیا ہے۔ تو صحابیت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور نور اللہ شوستری نے حدیث ہے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابی میں بہت حدیثیں ہیں جناب رسول خدا کی۔ اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، معتبر حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، جعلی حدیث نہیں ہے، پورا مجمع سنیں۔ نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ جب روز بہان نے اس کے مقابلے میں حدیث رکھی، نور اللہ شوستری میں کے مقابلے میں، کہ تو ہمارے حضور کی حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابی مثل ستاروں کے ہیں، بے ایہم اقتدیتم، کسی ایک کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، مگر انہوں نے ایک شعر لکھا، پوری تفصیل لکھی جناب نور اللہ شوستری نے، کہ صحابہ گرچہ جملہ کن نجومن، صحابہ گرچہ جملہ کن نجومن ولے واضح کواکب نحس و شومند، درود پڑھیں محمد آل محمد۔ صحابہ سب مثل ستاروں کے ہیں، مگر بہت سے ستارے تو برے بھی ہیں اور بڑے منحوس بھی ہوتے ہیں، دیکھ کر کے ڈر بھی لگتا ہے، اور اگر دیکھ لیا تو دن بھر کھانا بھی نہیں ملتا۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ کہاں نظر پڑ گئی کس کے؟ تو صحابی ایسا نہیں ہے، صحابی کی عظمت ہے، مگر صحابی اپنے اندر وہ کمال پیدا کرے، وہ خوبیاں پیدا کرے۔ صحابی بننے سے کیا فائدہ؟ کوئی کسی آیت اللہ کے پاس پہنچ جائے اور وہاں جا کے پڑھنے لگے تو یہ پھر ہم صاحب تو آیت اللہ کے پاس گئے، ہم آیت اللہ کے پاس گئے، کچھ کمال بھی تم نے پیدا کیے۔ آیت اللہ گل پائیگانی کے پاس گئے، کچھ پڑھ کے بھی آئے، یہ ایسے ہی جو ہے وہ چلے آئے جانوروں کے موافق۔ درود پڑھے محمد آل محمد، کچھ پڑھا تم نے؟ اگر پڑھ کے آتے، صاحب علم بن کے آتے، تو پھر تم پتہ چلتا کہ تم نے کچھ کمال حاصل کیا۔ ارے لوگ آیت اللہوں کے پاس جانتے ہیں، مجتہد بن کے آتے ہیں، آیت اللہ بن کے آتے ہیں، عالم بن کے آتے ہیں۔ اگر آیت اللہ بن کے آئیں، کم سے کم حجت الاسلام تو بن کر کے آ جاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ حجت الاسلام بھی تو حجت الاسلام بن کر کے آ جاتے ہیں۔ تم تو کچھ بھی نہیں بن کے آئے، تا حیات رہے
اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہو کہ ہم سے زیادہ تو عرب کی عورتیں مسائل زیادہ جانتی ہیں، وہ کائے ہادی اور رہبر ہو سکتا ہے جو یہ کہتا ہوا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ زیادہ عرب کی عورتیں جو ہے احکام دین جانتی ہیں، وہ قیادت کر رہا ہے، وہ امامت کر رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ توجہ کریں آپ کہ ہمیں صحابی سے کاہے کا اختلاف ہے؟ ہمیں صحابی سے کوئی اختلاف نہیں ہے عزیزان گرامی، ہم صحابی کو مانتے ہیں۔ صحابی جو یہ کہتا ہوا نظر آئے، مدلل باتیں ہیں، میں خفیہ اشارے کر رہا ہوں، عقیلونی عقیلونی فلستو بخیرن، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، الستو عقیلونی عقیلونی فلستو بخیرن وعلی فیکم، مجھے چھوڑ دو میں خیر پر نہیں ہوں۔ تمام آیت اللہ نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، عقیلونی عقیلونی فلستو بخیر وعلی فیکم، مجھے چھوڑ دو میں خیر پر نہیں ہوں جبکہ تمہارے درمیان علی ہیں۔ اور دیکھو اگر میں سیدھا چلوں تو میرا اتباع کرو، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ یعنی میں اگر میں کہوں یہاں کے مومنین سے کہ حضور والا اگر میں صحیح چلوں، صحیح نماز پڑھاؤں تو پھر پڑھ لینا، اور اگر ٹیڑھی چلے تو میری نماز کو آپ سیدھا کر دینا۔ ارے وہ کائے کا ہادی اور رہبر ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کو ٹیڑھا ہونے کے بعد سیدھا چلوانا چاہتا ہو؟ ارے وہ کوئی صحابی رسول ہو سکتا ہے، وہ ہادی اور رہبر ہو سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ صحابہ صحابہ چلاتے رہتے ہو، صحابہ 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 صحابہ، اس کے علاوہ اور کوئی ہے؟ اس لیے کہ جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے، جس سے جو محبت کرتا ہے، مجھ سے کسی نے کہا کہ صاحب یہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو میں نے ایک ہی جملہ کہا کہ آپ کاغذ پہ اس بات کو لکھ لیجئے، جس طرح سے آپ کے دل میں اہل بیت کی عظمت و جلالت کا اور محبت و پیار اور عشق کا ولایت کا چراغ دل میں جل رہا ہے، ویسے ہی ان کے دل میں ان کی عظمت کا چراغ جل رہا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اور جس دن وہ نکل جائے گا تو جہاں اندھیرا ہے وہیں آدمی اجالے میں آ جائے گا۔ اسی کو کہا اللہ نے، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء کیا ہیں؟ طاغوت ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے تاریکی میں لے آتے ہیں۔ تھے نور میں، بدنصیبی یہ تھی کہ تاریکی میں آ گئے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اللہ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ ہم نے تو تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا تھا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس انسان کے لیے ہدایت کا راستہ بتلا دیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس انسان کو راستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اسے اختیار ہے کہ چاہے یہ اس کا شکریہ ادا کرے، اگر اس راستے کی قدر کرے گا، اس پر چلے گا، تو اس کو کہتے ہیں شکران نعمت، کہ وہ شکر گزار ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ کفران نعمت ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی میں بتاؤں کہ اہل بیت کا مقابلہ، صحابی ایسے باکمال پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ صحابیوں میں کیسے کیسے صحابی ہیں۔ امام حسین السلام کے لیے میں تو ابھی بات کر رہا ہوں، آپ نے سنا کہ سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، تو اب آپ حساب لگا لیجیے، نفس سے خاص ہے
اظہر من الشمس، امام حسین علیہ السلام کا ارشاد عزیزان گرامی، اظہر من الشمس لفظ بول رہا ہوں، یعنی سورج نصف النہار پر ہو، اس سے زیادہ واضح ارشاد ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا، سید الشہداء کا، کہ جیسے صحابی مجھے ملے، ابھی سنتے آئے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے باپ کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ فضیلت میں اور کمالات میں سلمان سے افضل، جناب ابو ذر سے افضل، جناب مقداد سے افضل، اور جو امیر المومنین کے اصحاب ہیں ان سے افضل، بڑے بڑے صحابی ہیں امیر المومنین کے، جناب رشید حجیری ہیں اور بڑے بڑے صحابی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کربلا والے وہ صحابی ہیں کہ جن کی مثال عالم میں نہیں مل سکتی۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نص پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ ملا فاضل آقا دربندی نے اور دیگر علماء نے قطعی السند اس بات کو تحریر کیا ہے کہ امام نے یہ فرمایا کہ کیا کہتے ہو، جو کربلا میں میرے جد مظلوم کے ساتھ شہید ہوئے، ایسے انبیاء و مرسلین اس کارنامے میں ان کے مماثل آ نہیں سکتے۔ عزیزان کرام، یہ ہیں صحابی، تو آؤ تو صحیح، کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ امام حسین السلام کا۔ بھاگتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے، بھاگے تو نہیں، تو علی کے علم کو کون دے گا؟ دو تین جملے اور پڑھوں اس لیے کہ جب مولا کائنات کی بات آئی ہے، ذکر ہوا ہے، اور آیت میں نے پڑھی ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ علامہ رائے شہری نے مذہب اہل بیت میں بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ بھی اردو میں علامہ ذیشان حیدر صاحب جوادی اللہ مقامہ نے کیا ہے کہ آپ کے کمالات کس منزل پر تھے، کتنے اسم اعظم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے جو لا تعداد ہیں۔ عزیزان گرامی، اس میں انہوں نے لکھا علامہ رائے شہری نے کہ جس وقت جناب سلیمان نے تخت بلقیس کے لیے جناب آصف برقیہ سے فرمایا کہ کون میرا تخت لے کر کے آئے گا؟ اللہ اکبر! دیکھیے، معجزے میں معجزہ اور چیز ہے، حقائق اور چیز ہیں۔ معجزہ تمہاری ترقیاں ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی، تمہاری ترقیاں ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں تمہاری ترقیاں مرعوب نہیں کر سکتی۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ آج کل معجزہ نہیں ہو رہا ہے، مگر معجزات تو ہو چکی اور آج بھی ہو جاتے ہیں معجزات۔ ایسا نہیں ہے کہ معجزات کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی سامعین سنیں، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایسا نہیں ہے کہ معجزات کا دروازہ بند ہو گیا ہے، وہ معجزہ نہیں کہا جائے گا مگر ان کی کرامت کہا جائے گا، مانند معجزہ کہا جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ کون لائے گا تخت بلقیس 4000 کلومیٹر؟ تو جناب آصف برقیہ نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لے کر کے آؤں گا کہ آپ پلک جھپکیں۔ اللہ اکبر! کس نے فرمایا؟ جناب آصف برقیہ نے۔ علامہ رائے شہری لکھتے ہیں، محمد علی رائے شہری، کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اتنی دیر میں تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دوں گا کہ آپ پلک جھپکیں گے۔ اور کہا جناب سلیمان روب و جلال، کہا جا لے کے آ۔ بس یہ سننا تھا کہ 1 سیکنڈ کے اندر 2 سیکنڈ تخت بلقیس سامنے آ کر رکھ دیا گیا۔ جناب آصف برقیہ نے 1 چند سیکنڈ میں جناب سلیمان کے سامنے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تخت بلقیس کس طرح سے لا کر کے رکھا، کہا 1000 اسم اعظم ہیں جو صرف میرے پاس ایک اسم اعظم ہے۔ اللہ اکبر! 1000 اسم اعظم ہے جس کے، اس لیے کہ مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں، میری عادت ہے میں اس مجلس کو ٹھنڈا سمجھتا ہوں اور مس سمجھتا ہوں جس میں مولا علیہ السلام کے فضائل نہ بیان ہو۔ خراب مجلس سمجھتا ہوں، مولا کائنات کے فضائل ہونے چاہیے، بغیر اس کے مجلس وہ تو الگ چیز ہے، مگر فضائل ان کے ہونے چاہیے کہ وہ کس منزل پر تھے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب۔
کہ میں اتنی دیر میں لا کر کے رکھوں گا کہ آپ پلک جھپکیں گے۔ علامہ رہ شہری لکھتے ہیں کہ آصف بلخیہ نے فرمایا 1000 اسم اعظم تھے، 1000 اسم اعظم میں میرے پاس ایک تھا۔ کہا جناب سلیمان نے کہا، پوچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں لینے نہیں گیا، میں نے اس اسم اعظم کو پڑھا، پڑھتے ہی زمین کھسکی اور تخت بلقیس خود بخود میرے آپ کے سامنے آ کر کے رکھ گیا۔ میں خود لینے کے لیے نہیں گیا بلکہ زمین سمٹ گئی اسم اعظم پڑھتے ہی، اور تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر! جس کے پاس 1000 کا ایک حصہ ہو وہ 1 سیکنڈ کے اندر تخت بلقیس لا کر کے رکھ دے جناب سلیمان کے آگے۔ اللہ اکبر! جس کے پاس 1000 ہو وہ اگر سورج کی طرف اشارہ کرتا ہو نظر آئے تو سورج پلٹتا نظر آئے، اگر زمین کو کہے تو زمین سمٹتی ہوئی نظر آئے، نظام عالم کو درہم برہم کر دے۔ کیا تعجب کی بات ہے کہ جس کے پاس 1000 ہو۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ 1000 کون سمجھے گا؟ اور اسی لیے آیت میں کہا ہے ومن عندہ علم من الکتاب، من جو ہے وہ تھوڑے سے کے لیے آتا ہے، یعنی جناب آصف بلخیہ کے پاس تھوڑا سا علم قرآن تھا، علم کتاب تھا، مولا کائنات کو کل کتاب کا علم تھا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اسی لیے فرمایا کُلَّ شَيْءٍ احصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احصا امام مبین میں کر دیا ہے۔ استاد شاکر صاحب منطق پڑھاتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے مولانا رسول احمد صاحب کہ یہ وہ کل ہے کہ جس میں جز نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ یہ وہ کل ہے کہ جس میں منطق ماننا ہر کل کے اندر جز ہوا کرتا ہے، مگر یہ وہ کل ہے کہ جس کے اندر جز نہیں ہے۔ کل کتاب کا علم رکھ دیا۔ یہ مولا کائنات ہیں کہ جن کو کائنات کا علم دے دیا گیا۔ عزیزان گرامی، حضور والا آل محمد کے فضائل بے شمار ہیں، دنیا کیا سمجھے گی مولا کائنات کے اور ان کے آل کے فضائل۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو فضائل مولا کائنات امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے، وہی فضائل امام حسن علیہ السلام کے ہیں، وہی فضائل امام حسین علیہ السلام کے ہیں، اس لیے کہ سب وہی علم رکھتے تھے جو ان کے باپ علی مرتضی علیہ السلام علم رکھتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گواہ بنایا اللہ نے تو معصوم کو معصوم کا گواہ بنایا کہ قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ ایسے ویسوں کو عصمت میں گواہی کے لیے نہیں بنائے گا۔ اسی لیے جب ہاتھوں پہ آئے تو انتظار ہو رہا تھا کہ میری گواہی کوئی ایسا ویسا نہ دے، لہذا ہاتھوں پر آ کر کے ہر بات کی گواہی دی۔ رسول اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کی جو گواہی دی، مولا کائنات نے رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ مزیران گرامی، ان کے فضائل بے شمار اور لا تحصیٰ ہیں، کمالات ان کے لا تحصیٰ ہیں۔ اللہ نے انہیں اس منزل پر پہنچایا کہ کوئی ولی اور پیغمبر ان کے مماثل نہ ہوا نہ ہو سکے گا۔ ورنہ آپ کہتے ہیں آج کل یہ بات ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کفر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تبصرہ ہوتا ہے، اس دن ہمارے برادر عزیز نے کہا جناب قمر جلالی نے کہ حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائیں، ہم تو انسان ہیں، فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں۔ میں بھی کہتا ہوں غلط کہا انہوں نے۔ کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، ممکن کے معنی ہے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ، جو مولا علی کو خدا مانے گا جہنم میں جلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، جا نہیں سکتا جنت میں۔ عشق علی کے معنی یہ نہیں ہے، مگر ہاں حد کے دائرے میں۔ ایک مصرع اور پڑھتا ہوں، آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، خضر اس قافلے میں پانی پلاتے ہوں گے، تو جناب خضر کون ہے؟ پیغمبر ہیں، ایسے ویسے تو آدمی نہیں ہیں چھوٹے موٹے کہ کیسے پانی پلا رہے ہیں۔ قافلے میں جو پانی پلانے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یا تو یہ باطل مانیے
یہ عظمت آل محمد کے قائل ہو جائیے کہ عظمت آل محمد کیا ہے، مقام و منزلت آل محمد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلو ہے، جس حد میں رہیں اس حد میں رہیں۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، ان کے فضائل بھی بے شمار ہیں اور ان کے مصائب بھی بے شمار ہیں۔ جیسے ان کے فضائل ہیں عزاداروں، ویسے ان کے مصائب۔ کسی نبی و ولی کے، پیغمبر کے ایسے مصائب نہیں ہیں جو ان کے مصائب۔ سلسلہ شروع ہو گیا دادا، اللہ نے اسی لیے رکھا۔ ایسا نہیں ہے آپ یہ سوچیں، خداوند عالم نے ان کو منزلت اور عظمت جو عطا فرمائی، ورنہ کیا اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد جو کچھ ہوا وہ کرم سے تیرے ہوا، اور جو کچھ کیا وہ تو نے کیا، میں نے کیا کیا؟ ورنہ کہاں حسین کہاں ایذائے کربلا۔ اللہ اکبر۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی میرا مولا آقا ناز نہیں کر رہا، فخر نہیں کر رہا ہے جو کچھ ہوا۔ میرے والد صاحب قبلہ کہا کرتے تھے کہ کوئی کہہ سکتا ہے اگر اس آیت اللہ عالم وقت کے سامنے یہ جملے بھیجے جائیں تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ واقعی ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے جو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کرم سے تیرے ہوا، ورنہ کہاں حسین کہاں ایذائے کربلا۔ معمولی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نبی و ولی پر جس کا جھولا جھلانے کے لیے جناب جبرائیل آتے ہوں، اللہ اکبر، جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل امین آتے ہوں، اور جب صحرائے کربلا میں مولا کھڑے ہوئے ہیں عظمت اللہ، تو تڑپ رہے ہیں جناب جبرائیل امین بارگاہ رب العزت میں، بار الہ زندگی بھر خدمت کی، کبھی چکی چلانے جایا کرتا تھا، کبھی گہوارہ جھلانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اے میرے پروردگار، آج حسین کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ارے حسین کا تو اب کوئی نہیں ہے۔ ارے نہ تو عباس رہے، نہ علی اکبر رہے، نہ محمد رہے، ارے نہ قاسم رہے۔ اے میرے پروردگار، اب تو حسین کا کوئی نہیں ہے۔ ارے جناب جبرائیل امین صحرائے کربلا میں آتے ہیں، اب پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ ارے محسوس کیا، ارے یہ ٹھنڈک ہلکی سی کیسے آ گئی، ارے یہ تمازت آفتاب کیسے کم ہوئی۔ آسمان کی طرف دیکھا، ارے کون؟ فرمایا اے آقا، میں آپ کا بچپنے کا خادم جبرائیل امین ہوں، آپ کی نصرت کرنے کے لیے وارد ہوا ہوں۔ اے مولا فخر ابراہیم، میرا مولا آقا کیا فرماتا ہے؟ اے جبرائیل، ارے وقت امتحان ہے، ارے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ارے جب کہا گیا، ارے جب سوال ہوئے، علماء نے لکھا ہے کہ حسین اگر آپ کا حکم ہو تو یہ پورا لشکر ختم ہو جائے، پورا لشکر فنا ہو جائے، پورا لشکر تباہ ہو جائے۔ میرے مولا آقا فرماتے ہیں، میں یہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا چلا گیا، ارے جس کا جوان بھائی چلا گیا، ارے جس کے بھانجے چلے گئے، جس کے اقربا چلے گئے، جس کے احوال و انصار چلے گئے، جس کے چاہنے والے چلے گئے، ارے وہ حسین اب دنیا میں رہنے کی کیا تمنا کریں گے؟ ارے جو اپنے جوان فرزند کی لاش پر یہ کہتے ہوئے نظر آئے، یا بنیا الا دنیا بعد غلبا، ارے بیٹا آپ تمہارے پر جانے کے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے، ارے اب جینے کا مزہ ختم ہو گیا۔ حسین جی کر کے کیا کرے گا؟ حسین زندہ رہ کر کے کیا کرے گا؟ ہاں ایک دو جملے اور پڑھوں گا۔ ارے اسی کارنامے میں دو ہی ہستیاں ہیں، ایک بھائی ہے عزادارو، ایک بہن ہے۔ وہ کون؟ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ ارے کیسی مظلومہ، کیسی مخورہ،
ایسے مصائب جس کے لیے ارے ظاہرین جب سیریا میں جاتے ہیں اور ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیسی دردناک زیارت ہے عزادارو. اگر پڑھا لکھا ہو تو میرا خیال ہے وہیں ختم ہو جائے گا. بی بی زینب کے روضے سے واپس پلٹ کر کے نہیں آ سکتا. ایسے ایسے مصائب کے جملے ہیں. السلام علیکہ ایتھا الاسیرۃ فی البرودا. اے وہ مظلومہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر سے تیسرے شہر پھیلائی گئی. ارے جہاں تماشائیوں کا ہجوم تھا. ارے تماشائی کہہ رہے تھے, ارے حسرت کے کہہ رہے تھے, ہزاروں کا مجمع. ارے دیکھو یہ زینب کھڑی ہیں, یہ ام کلثوم کھڑی ہیں, یہ ام لیلا کھڑی ہیں, یہ رباب کھڑی ہیں. ارے جس کو خراب شام میں جگہ ملی, جس نے اتنے مصائب اٹھائے. السلام علیکہ یا ام المصائب زینب. اے ام مصائب زینب آپ پر ہمارا سلام ہو. ارے یہ کتنی مظلومہ بہن ہے, کتنی مظلومہ و مقبورہ بہن ہے عزادارو. ارے جب آئی ہے مدینے سے واپس تو آپ کی آپ کا یہ عالم تھا کہ جب گھر میں داخل ہوئی ہیں تو جا کر کے بیٹھ گئی, اور بیٹھنے کے بعد گریہ کرنا شروع کیا. جناب عبداللہ فرماتے ہیں ارے یہ کون عورت آ گئی, ارے یہ میرے گھر میں کون عورت آئی ہوئی ہے, آ گئی ہے. فوراً آپ نے دیکھا, ارے فرمایا اے میرے والی وارے, اے میرے والی. آپ نے پہچانا نہیں, ارے میں ستم رسیدہ ارے زینب ہوں. ارے دیکھیے یہ بازوؤں میں رسل والی گئی. ارے یہ گلے پر نشان دیکھیے, ارے آئیے دیکھیے, ارے یہ پشت پر تازیانوں کے نشان ہے. ارے عبداللہ, ارے اب طاقت نہیں رہی, اب جان